عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا کہہ دو اگر سمندر
اندر سارے کا سارا میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، تو وہ کلمات لکھتے لکھتے ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ کتنی سیاہی اور بھی لے آئے۔ بات یہاں پر پہنچ چکی تھی کہ ایمان والوں کا ٹھکانہ جنات الفردوس میں ہوگا، اور وہاں سے نکل کے کسی اور جگہ جانے کو ان کا کبھی جی نہیں چاہے گا۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی بھی نفس کی ٹھنڈک کا اور آنکھوں کے قرار کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا ہوا ہے، وہ دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھہرایا تھا، پھر ایک غلطی کے سبب جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر جتنا عرصہ بھی وہ زمین پر رہے ہیں، حضرت آدم اور اماں جان حوا علیہ السلام، دنیا میں ان کا جی نہیں لگا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جنت کے نظارے کر چکے تھے، جنت کی نعمتیں دیکھ چکے تھے، جنت کے باغات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ اب کہاں جنت اور کہاں یہ زمین، کوئی موازنہ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا ہے، صحیح احادیث کے اندر یہ ذکر آیا ہے، جنت کی نعمتیں اور وہ کس قدر عالی شان ہے اور کس قدر عالی شان ہوگی، وہ بتایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص جہنم میں سزا سہتے سہتے کوئلہ بن چکا ہوگا، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری جنت جس کو اس کے بعد جنت میں جانے والا کوئی اور شخص ہوگا ہی نہیں، اسے پہلے دروازے سے محسوس ہوگا کہ جنت میں تو جگہ ہی خالی ہوئی نہیں، سارے بنگلے بک ہو چکے تھے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین سے، موجودہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اربوں انسان بس رہے ہیں، اس زمین سے 7 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اس سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، آخر میں سب سے آخر میں جنت میں جانا ہوگا، تو وہ جنت کتنی عالی شان ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کسی گھوڑے کا جو گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پہ سواری کرنے والا، اس کا جو چابک ہوتا ہے گھوڑے کو بھگانے کے لیے، یا بعض روایتوں میں ایک بالش مربع اتنی جگہ جنت کی، اب ایک بالش جگہ اس میں بندہ رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کتنی قیمتی جگہ ہے، جنت ساری بھی کتنی قیمتی ہوگی، اس حدیث سے اندازہ ہے۔ وہ گھوڑ سوار کے چابک کے برابر جگہ یا ایک بالش برابر جگہ مربع شکل میں، وہ
ساری دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی. وہاں سے جانے کو نظارے ہی ایسے ہیں. قرآن پڑھیے گا وہ مقامات جن مقامات میں اللہ نے یہ کہہ دیں کہ اپنے بندوں کو جنت کی سیر کروائی. ہمارے دوستوں میں سے پچھلے خطبے کے دوران بھی ذکر کر رہا تھا کہ بندہ کہیں سے سیر کر کے آئے تو جن لوگوں نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہوتی، وہ علاقہ دیکھا نہیں ہوتا، وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، ہم اس کے سیر کی کہانی سننا چاہتے ہیں. وہ بیان کریں اور ہم سنتے جائیں کہ وہ کئی لوگوں کو بتاتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتا ہے. سڑکیں، نظام، بلڈنگیں، سیاحت کے مقامات وغیرہ بتایا چلا جاتا ہے. وہ بتا کے نہیں سکتا اور سننے والے سن کے نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کی سیر کروائی. اگر وہ جو مقامات قرآن مجید کے سورہ الرحمن پڑھ لیں، آخر رکوع سورہ الرحمن کا وہ پڑھ لیں، آگے سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے، سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھ لیں، 27 پارے کے آغاز میں آ جائے سورہ طور پڑھ لیں. سورہ طور کے پہلے رکوع میں، پہلے رکوع کا جو آخری زیادہ حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے پیش کیے اور انسان کو وہ اللہ نے سچ فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا، دلوں کے سرور کا اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کر رکھا ہے کہ دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی شخص کو معلوم نہیں. وہاں سورہ الف لام میں سجدہ پڑھ لیں آپ. جمعے کے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعتیں پڑھ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ٹہنیاں پھلوں کے ساتھ جھکتی ہوئی جنتی کے سامنے آ جائیں. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. وہاں کے برتن کیسے ہوں گے اور وہاں کے نوکر چاکر کیسے ہوں گے؟ نوکر چاکر بھی بالکل نو عمر گڑھ کے باغ کے کام کر رہے ہوں گے اور وہ الگ سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح جنت کے اندر رہ رہے ہوں گے. اور جنت کی نعمتوں کا، کھانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہاں پہلے پھل پیش کیے جائیں گے اور پھلوں کے بعد پھر پرندوں کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے گا. الغرض اچھا جنت کے درختوں کا سایہ بھی بتایا اللہ نے، اکلھا دائم وظلھا. وہاں کے کھانے بھی ہمیشہ رہیں گے، وہاں کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے. سائے بھی لمبے، ظل ممدود، لمبے لمبے سائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 سال تک بھی گھوڑا ایک درخت کے نیچے تیز رفتار گھوڑ سوار اس پہ بیٹھ گئے، دوڑ لگاتا رہے، 100 سال دوڑ لگاتا رہے گا، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں. اچھا پھر دنیا میں اللہ کی نعمتیں، ویسے دنیا کی نعمتیں بھی گننے میں آتی نہیں، شمار میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے. دنیا کی نعمت، دنیا کی نعمت، ان کی لذتیں آپ دیکھیں، ان کے ذائقے آپ دیکھیں، ان کے رنگتیں آپ دیکھیں. پھر علاقوں کی، کسی علاقے کے پھل کا کوئی ذائقہ ہے، اس کی کوئی اور تاثیر بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے علاقے کا پھل وہ کسی اور ذائقے کے ساتھ ہو. دنیا کی نعمتیں بے انتہا، بے شمار ہے. انسان ان کے ذائقے، ان نعمتوں کو شمار کر سکتا ہی نہیں. لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے جو ذائقے ہیں، انسان کو کیسے شمار میں لا سکتا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے جو پھل ہیں نعمتیں ہیں وہ موسمی سیزنل. آم کا موسم گزر چکا ہے, انگور آئے وہ بھی گزر گئے, اب سردی کا موسم آ رہا ہے, ان کے پھل اور ہیں. جیسے جیسے موسم بدلتے جاتے ہیں پھل اور دیگر نعمتیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جنت کا کوئی پھل اور اس کی کوئی نعمت بھی سیزنل نہیں, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. پھر واقعہ پڑھیے, لا مقطوع کیا مطلب؟ کوئی پھل کوئی نعمت کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, ولا ممنوع. اور دوسری ایک بڑی شاندار بات اللہ کی, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور اما جان حوا کو جب جنت میں ٹھہرایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ساری جنت تمہاری ہے, کھاؤ پیو تھوڑا کھاؤ, لیکن لا تقربا هذه الشجرہ, اس فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. فرمایا جب دوبارہ میں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کروں گا وہ میرے مہمان بنیں گے, میں ان کا میزبان ہوں گا. ان ساری نعمتوں میں کوئی بھی ایک نعمت اور کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جو ممنوع ہو. ان ایک درخت بھی, کوئی ایک پھل بھی, کوئی ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اس پر بیعت نہیں ہوگا. اور پھر سورہ بقرہ پڑھی, کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, جب بھی پھلوں کا رزق ملے گا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, جنتی کہیں گے یہ تو پھل یا یہ نعمت ہم سنا یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں. اس کے دو مطلب بتائے ہیں مفسرین نے, یا تو ان کی مراد ہوگی کہ ہاں یہ پھل دنیا میں بھی کھاتے رہے, انگور بھی دنیا میں کھائے, سیب بھی کھائے, کیلے بھی کھائے فلاں, یا یہ مطلب ہے یہ پھل جنت میں آ گئے ہم پہلے بھی کھا چکے. لیکن جب وہ کھائیں گے نا تو دنیا ہی بدل جائے گی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, فرمایا وہ صرف شکل میں پہلے والے پھل جیسا پھل ہوگا, کھانے میں جب وہ کھائیں گے, جب اس کا ذائقہ آئے گا, جب اس کی خوشبو پائیں گے تو پتہ چلے گا نہیں یہ تو کوئی اور پھل ہے. جنت کی نعمتیں اس کو لے آؤ. جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی لیے تو وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کبھی کسی دل میں ان کا خیال نہیں آیا, کسی آنکھ نے ان کا نظارہ نہیں کیا, اور کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہی نہیں. تذکرہ کیسے سنے, کچھ سنا ہے؟ جب کسی نے وہ چیز دیکھی نہیں تو ان کے بارے میں بات کیسے کرے, اور اس کا خیال کسی کے دل میں آئے تو کیسے آئے؟ وہ چیزیں بیان سے باہر, اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے نام دیے, انگور ہے, انار ہے, کھجوریں ہیں مثلا, اور اس طرح کی نعمتوں کا نام لیا ہے. پرندوں کا گوشت ہے, نام ضرور لیا ہے. دنیا میں جو پھل ہم کھاتے ہیں ان کے نام کے پھل وہاں موجود ہیں, لیکن اپنے ذائقے کے لحاظ سے اور اپنے سائز کے لحاظ سے, اپنے حجم کے لحاظ سے, جو بیر ہوں گے جنت کے بیر, ایک تو وہ بیریاں کانٹوں کے بغیر ہوں گی, لیکن وہ بیر دنیا کے بیروں جتنے شاید نہیں ہوں گے. وہ مٹکے مٹکے جتنے بیر جنت کے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کروائے. اب ہم جتنا مرضی بھی سوچ دیں مٹکا ہی ذہن میں آئے گا, لیکن مٹکے جتنا بیر اس کا تصور, اتنے سائز کا بیر, یہ بندہ ممکن نہیں ہے کہ تصور کر لے.
اس جنت میں بندے رہیں گے. پھر جو جنت کا نہری نظام ہے وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی پھل، پرندوں کا گوشت اور باقی نعمتیں، اور اس کے ساتھ جو اللہ بار بار قرآن کہتا ہے تجری من تحتہم الانہار، ان کے بیچوں بیچ نہریں چل رہی ہوں. اور قرآن نے سورہ دار میں بھی فرمایا یفجرونہا تفجیرا، پوری جنت میں وہ نہر نظام پھیلا ہوا ہے. پوری جنت ہر شخص کو ہر قسم کی نہر، اور وہ نہروں کا پانی کبھی بند بھی نہیں ہوگا، بات صفائی کا موقع بھی نہیں ہے. ہماری دنیا میں نہریں بند ہو جاتی ہیں ایک خاص عید میں آ کر، بات صفائی کے عنوان سے نہریں بند کی جاتی ہیں. نہریں کیا ہوگی؟ دودھ، سفید دودھ کی نہریں. کیسا دودھ؟ انہار من لبن لم یتغیر طعم، اس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا میں جو کام کرنا ممکن نہیں ہوگا، ناممکن ہو، مشکل نہیں، ناممکن. اس کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ یہ فلاں کام تو دودھ کی نہریں بہانے کے برابر ہے. جس طرح دنیا میں دودھ کی نہر نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جنت میں دودھ کی نہریں بہہ نہیں ہوں گی، اور وہ دودھ خراب نہیں ہوگا، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. انہار من عسل مصفى، شفاف شہد، ٹرانسپیرنٹ، ایسا شہد، اس کی بھی نہریں ہوں گی. دنیا میں ان دونوں چیزوں کی نہریں، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ کوئی تصور ہے؟ اور کسی چیز بڑی پاکیزہ خوش ذائقہ اور لذیذ شراب کی نہریں. دنیا میں شراب موجود ہے لیکن حرام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس حرام شراب کی لت پڑ گئی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب سے محروم کر. جنت مل جائے گی، جنت ملے گی گناہوں کی شراب پانے کے بعد، لیکن یہ شراب والی نعمت سے جنت کی طرح محروم ہو. اور پانی کی نہریں تو دنیا میں ہیں مختلف قسم کی، لیکن وہ پانی دنیا کی نہروں کے پانی طرح نہیں ہوگا. صاف شفاف پانی جو میلا نہیں ہوگا، گدلا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. اور یہ ساری نہریں جنت کے اندر، جنتیوں کے ہر جنتی کے بنگلے میں، باغیچے میں سے یہ ساری نہریں بہ رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ وہاں اپنے بندوں کو زیورات بھی پہنائے. زیورات مومنوں کے لیے سونے کے کنگنوں کا ذکر بھی آتا ہے، چاندی کے کنگنوں کا ذکر بھی آتا ہے. سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن ہے کوئی تصور اس کا؟ وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے قریشی سے انعام پانے کے لالچ میں کہ میں سراغ رسانی کر کے قریشیوں کو بتاؤں گا سونے کا انعام ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 100 اونٹ مل جائے گا. نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا سراقہ وہ وقت یاد رکھو، وہ وقت آ کے رہے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں. اور کہتے ہیں کہ وہ کنگن بعد میں جب آئے فتح ہو گئے تو کسی کے ہاتھ میں پورے نہیں آ رہے تھے. کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی کے بازو میں، وہ پورے آئے تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں. لیکن دنیا میں سونے کے کنگن ہو یا چاندی کے، مردوں کے لیے حرام ہے کہنا. البتہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، نبی کریم سے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. سب اپنے سامنے سونے کا راستے پہ
چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے. تو جنت میں یہ سونے اور چاندی کے کنگن نہیں پہنے ہیں. لباس کا ذکر کیا ہے؟ جو لباس ہوگا وہ تو جو ہوگا سو ہوگا. ان کے نیچے جو گدے بچھے ہوں گے، ان گدوں کا جو استر ہوگا، نیچے والا حصہ، نیچے ایک ہے اوپر والا حصہ جس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، ایک ہے نیچے والا حصہ اندر جو ریشم. فرمایا وہ ریشم بھی اتنا قیمتی ہوگا کہ اس ریشم کی قیمت کا اور اس ریشم کا دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور بات اصل جو جہاں ہم نے خطبہ ختم کیا تھا کہ جنت سے نکلنے کو جی نہیں چاہے. اس کی ایک وجہ جو چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جنت اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کا جس انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے جب یہ حالات ہوں گے تو کس کا نکلنے کو جی چاہے گا جی. لیکن ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی وجہ بتائی. پہلے یہ بتایا کہ وہاں سے کہیں جانے کا کبھی خیال بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے. حالانکہ انسان تبدیلی چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دیے ہوں تو اپنے شہر میں اپنے گھر سے نکل کے بچوں کو لے کے کسی پارک میں کسی باغیچے میں چلا جائے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ماحول تبدیل ہو. لیکن یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور بھی نوٹ کروا دیں. دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان کی انتہا بیزاری ہے. بیزاری جب یعنی لذت آ رہی ہے، کھانا کھا رہا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، لیکن انسان کتنا کھائے؟ کھاتے کھاتے کہیں جا کے بس ہو گئی اس کی، پیٹ بھر لے گا. اور اس کے کہیں سیر سپاٹے پہ گیا ہوا ہے، اپنے گھر سے 8 دن کے لیے پروگرام بنا کے. اور آج کل جیسے فون بھی ہے، ٹیلی فون، کچھ فیکٹری سے فون، دفتر سے فون، کسی رشتے دار کا فون، کوئی واقعہ ہو گیا اس کا فون. انسان بالآخر اپنے شہر شہر کے پروگرام سے جہاں لذت بھی آ رہی ہے، سکون بھی ہو رہا ہے، انسان انجوائے بھی کر رہا ہے، لیکن آخر انسان کا واپس آنے کو جی چاہتا ہے. یہاں شہر سے اکتا جائے گا کہ چلے بھی آپ گھر چلے، بڑا ٹائم ہو گیا. حتیٰ کہ عمرہ کرنے میں گیا، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو بڑا جی لگتا ہے. اللہ ہمیں بھی بار بار عمروں پہ اور پھر حج پہ جانے آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے بار بار کیا کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو تمہیں گناہوں سے یوں پاک کر دے گا یہ عمرے اور حج جیسے بٹی میں لوہا ڈالیں تو زنگ سے پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس سے تمہارا فقر بھی دور ہے، بڑی غربت ختم ہو. یہ غربت کا علاج ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا. لیکن وہاں رہتے رہتے بھی بالآخر جی چاہتا ہے چلو یار 1 مہینہ ہو گیا، 21 دن ہو گئے، آپ چلیں گا. یا حکومتی مجبوری ہوتی ہے، آپ کا 21 دن کا پیکج ہے، حکومت ہے کہ چلو بنے کو یہاں سے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی انتہا کیا ہے؟ کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی درجے اور موڑ پہ جا کے بندے میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، بندہ اس نعمت سے واپسی اختیار کرتا ہے. لیکن جنت کی کسی نعمت کی انتہا اکتاہٹ نہیں. میں آج یہ کہہ رہا تھا جنت سے کہیں اور جانے کا کبھی جی چاہے گا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آج میں نے آیت پڑھی ہے سورہ الکہف کی آخری سے پہلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے لوگوں کو بتائیے اگر یہ سمندر اس کی سیاہی بنا دی جائے، لوگوں سے کہیں کہ لوگوں میرے رب کے کلمات اس سیاہی سے لکھنے شروع کیے جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم ہو گئے. حتیٰ کہ اتنی بھی سیاہی اور لے آئے تو وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم. اور سورہ لقمان میں کیا ہوا ہے؟ 21 بارے میں وَلَوْ أَنَّمَا
فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری زمین کے درختوں کے قلم لا دیے جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ سمندر اور مزید 7 سمندروں کی سیاہی ساتھ ملا دی جائے، اور پھر رب نے کلمات لکھنا شروع کر دیا. تو یہ سارے قلم معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں. کوئی ہے کیا؟ اللہ کے کلمات کی انتہا تو ممکن ہی نہیں. اور جبھی تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک رات میں نے ایسے ہاتھ مارے ٹٹولا تو بستر خالی، میں فٹافٹ اٹھی اور اندھیرے میں ہی مجھے بھی چھوٹا سا تھا ٹٹولنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں گئے. ازواج مطہرات تھی، اللہ سب ان سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہوا. ان کی طرف جو لوگ الٹی سیدھی باتیں منسوخ کریں گے، اللہ نے ان کو ان سے بری ذمہ قرار دیا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انتہا درجے کی پاکیزگی ان کے اندر، نیتوں کی، اعمال کی، اخلاص کی، ایمان کی. وہ ذرا خیال آ گیا کہ پتہ نہیں کسی اور کا اللہ کے رسول چلے گئے، ایسے ٹٹولنے لگے. تو نبی علیہ السلام کے قدم مبارک انہوں نے ہاتھ لگا تو دونوں قدم مبارک سجدے میں منصور گڑے ہوئے تھے، ایسے کھڑے جاتے. اور کہتے میں نے کان لگایا تو نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھ رہے تھے، بڑی قیمتی دعا. ہر دعائیں قیمتی ہے، آپ کی ہر بات ہی قیمتی ہے. اور کہہ رہے تھے اللہ انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور اے اللہ میں تیری سزا سے بچنے کے لیے تیرے درگزر کی پناہ میں آتا ہوں. اور کہیں پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں. اور آخری الفاظ کیا ہے اس دعا کے؟ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تو تیری ثنا کر سکتا ہی نہیں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں تیری ثنا بیان کر سکوں، میں تیری تعریف کر سکوں. انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہے جیسے تو خود آپ اپنی تعریف کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیری تعریف کر سکتا ہی نہیں. اللہ کے آپ نے اللہ کی تعریف کے بڑے جامع کلمات بتائے ہوئے. ایک ہی دعا جو صبح کی دعاؤں میں شامل ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کے معنی پڑھ لیجیے، بندہ سوچے اللہ کی ایسی جامع تعریف کسی کے لیے ممکن ہی نہیں. اللہ میں تیری تعریف کر سکتا ہے. اور یہاں بھی یہ فرمایا سارا سمندر، مزید 7 سمندر، ان کی سیاہی بنا لو. سارے قلم جو زمین میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لو. اللہ کی تعریف کے کلمات لکھتے لکھتے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں. اور جس اللہ کی اتنی تعریفیں ہیں بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، وہ آٹومیٹکلی جنت کے نظارے اور نقشے تبدیل کرتا چل جائے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جنت سے نکلنے کا کیوں جی نہیں جائے گا؟ وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ پہ کچھ کاریں ایسی بنائی ہیں، گاڑیاں، آپ اس کا ایک بٹن کلک کریں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے. جس طرح کہ آپ کے سوٹ کی کلر سکیم ہے اس طرح کہ آپ اپنی کار کی کلر سکیم بنا سکتے ہیں خود آپ کے اپنے آپ میں. اور کرنے والے ایسا کرتے بھی ہیں، مہنگی گاڑی خرچ کر کے یہ سارے نظارے حاصل کرتے ہیں. اور جنت میں یہ سارا کام آٹومیٹکلی ہوگا،
عزت دیکھو گے، نظر گھماتے گھماتے دوسری طرف آئے گی، جب واپس دوبارہ پہلی طرف آؤ گے تو وہاں کا منظر بھی ہو چکا. جب ہر آن اور ہر لمحے جنت کے مناظر میں تبدیلی ہو رہی ہے، پھر وہاں سے نکلے اور کہیں اور چلے جانے کا احساس اور خیال کیسے پیدا؟ اور اسی جنت کی بارے میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو، وہ ایک بہت بڑا محل بنائے، کھانے پکائے، سجائے بنائے اس کو، اور پھر اپنے ایلچی کو بھیجے کہ جاؤ جا کے پبلک کو بلاؤ کہ کھانے پکے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آ جاؤ دسترخوان سے کھانے کھا لو. اب جو بادشاہ کے اس ایلچی کی بات مانے گا اور محل میں داخل ہوگا، وہ اس کے محل کے کھانے دسترخوان کھانے کھا لے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی سجائی ہے اور رسولوں کو اور سب سے آخر میں مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں کو جنت کی دعوت دوں. اب جو میری دعوت قبول کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے کھانے کھائے گا، جو میری دعوت قبول نہیں کرے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت کے کھانے نہیں کھائے گا. اللہ اس جنت کی طرف بلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ صافات میں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور اگر کوئی کوشش کرنی ہے اس جیسی جگہ جنت کے لیے کوشش کرو. اور سورہ مطففین میں فرمایا فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور بڑھ چڑھ کے مقابلے کرنے والوں، ایک دوسرے سے بڑھ کے کسی نہ کسی کام میں دلچسپی لینے والوں، ریس لگانے والوں، اگر تم نے ریس لگانی ہے تو یہ جنت کے معاملے میں لگاؤ. مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے معاملے میں مقابلہ کرو. اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں کو یہ مقابلہ اور جنت میں داخلے کی قدر و قیمت سمجھ آ گئی، اگر جنت کے حصول کے لیے انہیں جان کی بازی بھی لگانا پڑی تو بازی لگا دی، وہ بازی ہار گئی. جان کی بازی لگا دی، جان جاتی ہے تو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں. اور ہم چونکہ ہماری اکثریت اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ دنیا سے بڑا پیار ہے، دنیا سے بڑی محبت ہے، دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. مجھے مرنے کو جی چاہتا نہیں چاہتا. ویسے یہ یہودیوں کی خرابی تھی کہ وہ مرنے کا ان کو جی نہیں چاہتا تھا. اللہ نے ان کی خرابی بتائی ہے. یہودی اور بت پرست سب سے زیادہ دنیا میں زندہ رہنے کے حریص یہ دو قوم ہیں. اور آج افسوس سے یہ خرابی ہم مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بندے نہیں جنت کے بندے بنا دے. دنیا کے طالب نہیں بلکہ اللہ ہمیں جنت کے طالب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کے لیے سہولت ہے، جمعے کے دن مختلف گھڑیاں دعا کی قبولیت کا ذکر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اس میں ان گھڑیوں پر ان احادیث پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے بندے ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک وہ گھڑی یہ خطبہ کے دوران کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، جب یہ کھڑے ہوئے یا بیٹھ گئے تو کئی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ آج بھی کافی سارے پیغامات ہیں دعاؤں کے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے۔ وہ اقبال صاحب کی بات پچھلے میں آج پھر ان کے بیٹے نے یاد دہانی کروائی کہ ابو کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال صاحب کو کامل شفا عطا فرمائے۔ دیگر جن مریضوں کا پہلے بھی پچھلے میں بھی تذکرہ ہوا تھا، آج بھی اور مزید جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامل شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی ہمارے پاس یہاں نماز پڑھا کرتے تھے جو اصل کبھی مغرب کی بھی، آج بھائی نے بتایا مجھے کہ پچھلے ہفتے وہ فوت ہو گئے۔ ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں، ہم نے بھی ایسے ہی چلے جانا ہے کسی نہ کسی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جب تک دنیا میں قیام ہے اللہ تعالیٰ یہ برکتوں اور سعادتوں سے بانٹے، اور جب اللہ کے پاس جانا ہے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر کے ہم سب سے اپنی رضا کا اعلان کریں۔ اگر حساب کتاب والے کھاتے کھل گئے نا تو معاملہ بڑے خوفناک اور خطرناک ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام جس کا حساب کتاب تفصیلی شروع ہوگا، تفصیلی من نوقش الحساب، اس میں حساب کتاب میں قریت شروع ہو گئی نا پٹھا گئی۔ آسان حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا بس وہ پیشی ہے، پیشی اللہ کے پاس ہوگی، بس تھوڑی برگردانی جاؤ معاف کر دے۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ آسان حساب کا سوال کیا؟ اللہ کو کہا کرے یا اللہ سزا دے کے تیرا کون سا فائدہ ہو جانا ہے، اور معاف کرنے سے تیرا کون سا نقصان ہو جانا ہے؟ یا اللہ معافی کر دے، معاف کرنا تیری شان ہے، تو معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ کرنے سے معافی مانگنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو، ہمارے بھائی کو جس کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے۔ اسی طرح اور بھی کئی حاجات ہیں، ہم سب حاجات ہیں اللہ کے فقیر بن گئے، فقیر۔ وہ ایک بات آتی ہے روایت میں، اسألک مسألۃ المسکین، یا اللہ میں مسکینوں جیسا سوال کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے کہی کہ تم سب فقیر ہو۔ یا اللہ فقیر مسکین آئے ہیں سارے تیرے گھر میں، تیری دادی اور تیری چوکھٹ پہ، ہم سب پہ نظر کرم کرتے ہیں۔ جو تمنائیں ہیں، حاجات ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اولاد کی خواہش مند ہیں۔ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بندوں میں اللہ نے حاضر رکھی۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت مریم کی والدہ تھی حنا، اس کا نام لکھا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین، وہ ایسے درخت میں دیکھا کہ چڑیا گھونسلے میں اپنے بچوں کے منہ میں دانے ڈال رہی ہے، تو دل پا رہا ہے یا اللہ اس کو دیے ہوئے ہیں تو مجھے بھی دے، تو وہاں کڑے کڑے دعا قبول ہوئی، کڑے کڑے بندوں میں اللہ نے حاضر رکھی ہے۔ یا اللہ تیرے جو بندے تیرے گھر میں ہیں یہ آس لے کر کہ تم کو اولاد کیجیے، مجھے دعا دے۔ یا اللہ تیری ان پر بھی نظر ہے، ہماری دعا ہے، اور آپ نے یہ اس طرح دعا کرنی ہے۔ یا اللہ جس کسی بھائی کا ذہن میں رکھ کے دعا کی گئی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر، اور دیگر جو تمنائیں اور حاجات ہیں اللہ وہ پوری کر دے۔ اللہ ساری مشکلات تو ہی دور کرتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں اس کائنات میں جو مشکلات کا ازالہ کر سکتا ہو۔ یا اللہ ہماری مشکلات کا ازالہ فرما،
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہ ربنا لا نشرک به شیئا. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جو ملک کے اندر اور ملک سے باہر ہمارے اس ملک کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ان سے نمٹ لے اور ہمارے اس ملک کو ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور یا اللہ آج تک یہ نعرے ہمارے بارکوں کے دروازوں پر لکھی ہوئی ہیں، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. یا اللہ وہ خواب شرمندہ تعبیر فرما. یہ ملک جہاد والا ملک بنا، یہ ملک ایمان والا ملک بنا، یہ ملک تقوی والا ملک بنا، اور اس ملک کو اے اللہ اپنے دین اور کتاب و سنت کے نظام والا ملک بنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ عورت قرآن سے اس عورت کی حکمرانی کی لعنت سے اور عذاب سے اس ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ یہ عذاب اٹھا لے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، معاف کر دے یا اللہ، اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑا برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم